بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة فينشر عليه 99 سجلا كل سجل مثل مد البصر ثم يقول أتنكر من هذا شيئا أظلمك كتبت الحافظون فيقول لا يا رب فيقول أفلك عذر قال لا يا رب فيقول بلى إن لك عندنا حسنة وإنه لا ظلم عليك اليوم فتخرج بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله فيقول اخذر وزنك فيقول يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات فيقول إنك لا تظلم قال فتوزع السجلات في كفة والبطاقة في كفة فطاشت السجلات وثقلت البطاقة فلا يثقل مع اسم الله شيء رواه الترمذي وابن ماجه أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. حضرات گرامی، ایمان بالآخرت کے عقائد میں سے ایک عقیدہ وزن اعمال کا ہے. ہمارا اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ اعمال کا وزن ہوگا، اور اعمال کے وزن کرنے کے لیے، اعمال کو تولنے کے لیے باقاعدہ قیامت کے دن ترازو رکھا جائے گا. اور فرمایا اس ترازو کے 2 پارٹ ہوں گے، اور ایک اس کا سرا بھی ہوگا، اور ایک پارٹ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق اتنا بڑا ہے کہ زمین اور آسمان اور جو کچھ زمین اور آسمان کے اندر ہے اگر اس ایک پلڑے میں رکھا جائے تو اس کے اندر سما جائے. اتنا بڑا وہ ترازو ہوگا. لیکن فرمایا کہ دنیا کے اندر جس طرح چیزیں تولی جاتی ہیں اس طرح کا ترازو نہیں ہوگا. اس کی کیفیت کیا ہوگی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں. اور فرمایا کہ اس کا ایک پارٹ، ایک پلڑا جو ہوگا وہ نورانی ہوگا جس کے اندر نیکیاں تولی جائیں گی، اور دوسرا پارٹ جو ہوگا وہ ظلمانی ہوگا، تاریک ہوگا جس کے اندر گناہ تولے جائیں گے. معتزلہ اور مرجیہ کی فرقے گزرے ہیں، یہ وزن اعمال کے انکاری ہیں کہ اعمال کا اس طرح سے کوئی وزن نہیں ہوگا، جبکہ ہمارا اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ وزن اعمال ہوگا. اور ان کا یہ دعویٰ قرآن کے خلاف ہے، اس لیے کہ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا والوزن یومئذ الحق فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم فی جہنم خالدون. کہ وزن کرنا قیامت کے دن یہ حق ہے کہ اعمال کا وزن کیا جائے گا، اور جس انسان کے نیک اعمال کا پلڑا بھاری ہوگا فاولئک هم المفلحون وہ کامیاب ہوگا، اور جس کا پلڑا ہلکا پڑ جائے گا ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم تو فرمایا وہ لوگ ہوں گے کہ جنہوں نے اپنا بہت بڑا نقصان کیا اور جو خسارے کے اندر پڑے اور جو جہنم کے اندر داخل ہوں گے.
اسی طرح ایک دوسرے مقام پہ اللہ نے فرمایا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ کہ ہم قیامت کے دن ترازو رکھیں گے انصاف کے ساتھ اور عدل کے ساتھ. فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا کسی بھی انسان کے اوپر کسی بھی نفس کے اوپر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. اور فرمایا کہ جس آدمی نے جو بھی عمل کیا ہوگا مثقال ذرہ ایک رائی کے دانے کے برابر بھی اتینا بہا ہم اس کو لے کر کے آئیں گے اور اس کا وزن کیا جائے گا. وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ اور حساب لینے کے لیے ہم کافی ہیں. اسی طرح سورہ قاریہ کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ جس انسان کے نیک اعمال کا پلڑا بھاری ہوگا تو وہ منچاہی زندگی میں ہوگا، خوشحال زندگی گزارے گا جنت کے اندر. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ اور اے پر وہ انسان کہ جس کے برے اعمال کا پلڑا بھاری ہو گیا اور نیک اعمال کا پلڑا ہلکا پڑ گیا فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہوگا. وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ جانتے ہو ہاویہ کیا ہے؟ نار حامیہ آگ ہے بھڑکتی ہوئی. تو معلوم ہوا کہ وزن اعمال ہوگا اور اس کے اوپر دلیل پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سارے احادیث میں سے ایک یہ حدیث بھی ہے جسے حدیث بطاقہ کہا جاتا ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ سیخلص رجلا من امتی علی رؤوس الخلائق یوم القیامہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن تمام مخلوقات کے سامنے ایک آدمی کو بلائیں گے طلب کریں گے اور پھر فینشر علیہ 99 سجلا اس کے سامنے 99 دفتر جو ہیں 99 رجسٹر پھیلا دیے جائیں گے اور وہ اتنے بڑے ہوں گے کل سجل مثل مد البصر کہ جہاں تک انسان کی نگاہ پہنچے گی وہاں تک وہ دفتر وہ رجسٹر پھیلے ہوئے ہوں گے. اس قدر بڑے رجسٹر ہوں گے اس کے نامہ اعمال کے اور ان رجسٹروں کے اندر اس بندے کے گناہ بھرے ہوئے ہوں گے. سب کے سب گناہوں سے بھرے ہوں گے، کوئی نیکی نہیں ہوگی ان رجسٹروں کے اندر. پھر رب العالمین اس بندے سے فرمائیں گے اتنکر من ھذا شیئا اے بندے تو ان گناہ کا انکار کرتا ہے؟ ان رجسٹروں کے اندر جو گناہ درج کیے گئے ہیں تمہارے بارے میں کسی گناہ سے تجھے انکار ہے؟ الظلمہ کا کتبتی الحافظون یا تو یہ سمجھتا ہے کہ جو میرے اعمال لکھنے والے فرشتے تھے کرامن کاتبین جو تمہارے دائیں بائیں اعمال لکھ رہے تھے ان لکھنے والوں نے تمہارے اوپر کوئی زیادتی کوئی ظلم کیا اور کوئی ایسی چیز تمہارے بارے میں لکھ دی جو تم نے نہ کی ہو؟ تو وہ کہے گا لا یا رب نہیں ہے میرے پروردگار، نہ تو میں یہ کہتا ہوں کہ میں نے یہ گناہ نہیں کیے اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ لکھنے والے فرشتوں نے میرے اوپر کوئی زیادتی کی ہے. اللہ رب العزت فرمائیں کہ افلک عذر تو پھر تیرے پاس ان گناہوں کے اوپر کوئی عذر ہے، کوئی معذرت کرنا چاہتے ہو، کوئی عذر پیش کرنا چاہتے ہو کہ یا اللہ یہ گناہ میں نے غلطی سے کر دیے، بھول کر کے کر دیے، انجانے میں کر دیے؟ تو یہ بندہ عرض کرے گا لا یا رب نہیں ہے پروردگار میرے پاس کوئی عذر بھی نہیں ہے ان گناہوں کے بارے میں. تو رب العالمین فرمائیں کہ بلا ان لک عندنا حسنہ ہاں ہمارے پاس تمہاری ایک نیکی ہے وَإِنَّهُ لَا ظُلْمَ عَلَيْكَ الْيَوْمَ اور آج کے دن تمہارے اوپر کوئی ظلم نہیں ہوگا کہ تم نے جو گناہ نہ کیے ہوں وہ گناہ تمہارے اوپر لاد دیے جائیں یا تم نے نیکی کی ہو اور اس نیکی کو جو ہے چھپا دیا جائے اور ظاہر نہ کیا جائے. فرمایا فتخرج بطاقۃ ایک پرچی نکالی جائے گی، کاغذ کا ایک پرزہ نکالا جائے گا اور اس پرزے کے اندر اس پرچی کے اندر لکھا ہوا ہوگا اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ. یہ کلمہ لکھا ہوا ہوگا کہ اللہ کے سوا میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں
اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اور پھر رب العالمین اس بندے سے فرمائیں گے اخذر وزنہ کا، کہ جاؤ اور جہاں پر اعمال تولے جائیں گے وہاں پر حاضر ہو جاؤ، اور اپنے اعمال کا وزن اپنی نگاہ کے سامنے کراؤ، تاکہ تمہیں معلوم ہو کہ ہماری طرف سے تمہارے اوپر کوئی ظلم نہیں ہوا۔ فیقول یا رب ما هذه البطاقہ ما هذه السجلات، عرض کرے گا اے اللہ، ایک طرف یہ ایک پرچی ہے اور دوسری طرف 99 گناہوں کے دفتر ہیں اتنے بڑے بڑے کہ جہاں تک نگاہ پہنچی ہے وہاں تک پھیلے ہوئے ہیں، ان دونوں کا آپس میں کیا موازنہ ہے، کیا جوڑ ہے؟ نتیجہ ظاہر ہے کہ اس پرچی کے مقابلے میں ظاہر ہے کہ وہ دفتری بھاری ہوں گے، تو پھر وزن کرانے کا کیا فائدہ ہوا؟ فیقول انک لا تظلم، اللہ فرمائیں گے کہ تمہارے پر ظلم نہیں ہوگا، پھر بھی وزن ہوگا۔ قال فتوضع السجلات، فرمایا کہ فی کفتن، ایک پرلے کے اندر وہ 99 رجسٹر رکھے جائیں گے، والبطاقۃ فی کفتن، اور دوسرے پرلے کے اندر یہ پرچی رکھی جائے گی جس پہ کلمہ لکھا ہوگا، فتاشت السجلات وسقط البطاقہ، تو وہ 99 گناہوں کے جو دفتر رجسٹر ہوں گے وہ ہلکے پڑ جائیں گے اور یہ پرچی بھاری ہو جائے گی، اس لیے کہ فلا یثقل مع اسم اللہ شیء، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نام کے اندر جو طاقت ہے اور اللہ کے نام کا جو وزن ہے اس کے مقابلے میں کوئی چیز اہمیت نہیں رکھتا، اللہ کے نام کا بہت ہی زیادہ وزن ہے۔ تو اس بندے نے جس اخلاص کے ساتھ یہ کلمہ کسی وقت پڑھا تھا، اللہ رب العزت نے اس کو قبول فرما لیا، اور اس ایک کلمے کے مقابلے میں فرمایا کہ اس کے جو 99 گناہوں کے دفتر تھے وہ سب کے سب جو ہے ہلکے پڑ جائیں گے اور یہ بندہ نجات پا جائے گا۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے روایت میں فرماتی ہیں کہ ایک آدمی آئے اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گئے اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے 2 غلام ہیں، یکذبوننی و یخونوننی، جو مجھے جھٹلاتے رہتے ہیں، مجھ سے جھوٹ بولتے رہتے ہیں اور میرے مال کے اندر خیانت کرتے ہیں اور میرا حکم نہیں مانتے، میری نافرمانی کرتے ہیں، تو اس لیے میں بعض اوقات ان کو جو ہے برا بھلا کہتا ہوں، ڈانٹ ڈپٹ کرتا ہوں، برا بھلا کہتا ہوں، وَأَضْرِبُهُمْ، اور میں ان کو مارتا ہوں۔ فَكَيْفَ أَنَا مِنْهُمْ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے میرا اور میرے ان غلاموں کا معاملہ کیسے ہوگا؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا کان یوم القیامہ، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب قیامت کا دن آئے گا، یحسب ما خانوک وعصوک وکذبوک، تو اللہ تبارک و تعالیٰ حساب لیں گے ان غلاموں سے جو انہوں نے تمہاری مال کے اندر خیانت کی ہوگی اس کا بھی، جو تمہاری نافرمانی کی ہوگی اس کا بھی، جو تم سے جھوٹ بولا ہوگا اس کا بھی، وعقابک ایاہم، اور اسی طرح تم نے جو ان کو برا بھلا کہا اور ان کو جو سزا دی ہوگی اس کا بھی اللہ حساب لیں گے۔ فَإِنْ كَانَ عِقَابُكَ إِيَّاهُمْ بِقَدْرِ ذُنُوبِهِمْ، اگر ان کی جو نافرمانی تھی اور تمہاری جو سزا تھی یہ دونوں برابر سرابر ہو گئے، تو پھر ایسی صورت میں نہ تیرے اوپر کچھ ہوگا اور نہ ان کے اوپر کچھ ہوگا۔ وَإِنْ كَانَ عِقَابُكَ إِيَّاهُمْ دُونَ ذَنبِهِمْ، اور اگر تیری جو سزا تھی وہ ان کے گناہوں کے مقابلے میں کم تھی تو تجھے فضیلت حاصل ہوگی، مرتبہ حاصل ہوگا اور تو انعام کا لائق بنے گا۔ وَإِنْ كَانَ عِقَابُكَ إِيَّاهُمْ فَوْقَ ذُنُوبِهِمْ، اور اگر تمہاری سزا ان کے گناہوں سے بڑھ کر کے تھی تو پھر ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے بدلہ لیں گے اور ان کو بدلہ دلوائیں گے۔ تو فرمایا یہ سن کر کے وہ آدمی ایک طرف ہو کر بیٹھ گیا اور رونا اور چیخنا اور چلانا شروع کر دیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اما تقرأ قول اللہ تعالی ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ فلا تظلم نفس شیئا، کیا تم نے اللہ کا یہ فرمان نہیں پڑھا کہ ہم قیامت کے دن میزان رکھیں گے، ترازو رکھیں گے اور اس کے اندر اعمال کو تولیں گے اور کسی کے اوپر ظلم نہیں کیا جائے گا، اور اگر کسی نے ایک ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی، کوئی عمل کیا ہوگا تو اس کو لے کر کے ہم آئیں گے اور حساب لینے کے لیے ہم کافی ہیں۔ فقال الرجل یا رسول اللہ،
ما اجد لی ولہؤلاء شیئا، اس نے عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا اور میرے ان غلاموں کے درمیان میں جدائی جو ہے وہی میرے لیے بہتر ہے، اور میں آپ کو گواہ بناتا ہوں کہ میں نے ان تمام کو آزاد کر دیا۔ تو دونوں حدیث سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ وزن اعمال ہوگا، اور قیامت کے دن ذرہ ذرہ جو ہے اس کو پیش کیا جائے گا، اور کسی نے اچھا کیا ہوگا تو اس کا بھی بدلہ ملے گا، اور کسی نے برا عمل کیا ہوگا تو اس کا بھی بدلہ ملے گا۔ اور اس سے یہ بات ہی معلوم ہو گئی کہ جن لوگوں کے نوکر چاکر ہوتے ہیں، جن کے ماتحت لوگ کام کرتے ہیں، اگر وہ ان کے اوپر ظلم کریں گے، زیادتی کریں گے، اور ان کے جرم سے بڑھ کر کے، جس طرح کہ آج کل کے معاشرے کے اندر ہوتا ہے کہ نوکر چاکر کے اوپر بے تحاشا مظالم جو ہے ڈھائے جاتے ہیں، ان کو انسان ہی نہیں سمجھا جاتا، انسانیت کے مقام سے ان کو نکال دیا جاتا ہے، اور رات دن ان کے اوپر جو ہے بے تحاشا ان سے کام لیا جاتا ہے، تو فرمایا کل قیامت کے دن ان سب کو اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اور اپنے ان تمام اعمال کا حساب کتاب دینا ہے، جوابدہی کرنی ہے۔ اور فرمایا کہ جو جہنم کی جو آگ ہے وہ انتہائی سخت ہے، اس سے انسان کو ڈرنا چاہیے۔ ام المؤمنین ایک مرتبہ جہنم کو آگ کے بارے میں تصور کرتے کرتے رو پڑی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما یبکی کہ اے عائشہ تمہیں کیا ہو گیا، تم کیوں رو رہی ہو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول ذکرت النار فبکیت، مجھے جہنم کا خیال آ گیا تھا اور جہنم کی آگ کا خیال آ گیا، تو اس کی شدت کی وجہ سے، اس کی ہولناکی کی وجہ سے مجھے رونا آ گیا، میں رو پڑی۔ اور پھر فوراً عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ ہمارا خیال کریں گے؟ کل قیامت کے دن آپ اپنے گھر والوں کو یاد رکھیں گے؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما فی ثلاثۃ مواطن فلا یذکر احد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اہل بیت تو کیا ساری امت کا خیال رکھیں گے، لیکن اے عائشہ بات یہ ہے کہ 3 جگہیں ایسی ہیں فلا یذکر احد احدا، کہ وہاں پر کوئی بھی کسی کو یاد نہیں رکھے۔ 3 جگہیں ایسی ہیں کہ وہاں پر کوئی بھی کسی کو یاد نہیں رکھے گا، اور وہ 3 جگہیں کون کون سی ہیں؟ عند المیزان حتی یعلم ایخف میزان ام یثقل، ایک تو جہاں پر بندوں کے اعمال تولے جائیں گے، تو جب تک یہ معلوم نہ ہو جائے کہ نیکیوں والا پلڑا جو ہے وہ بھاری ہو گیا ہے یا ہلکا ہو گیا ہے، جب تک اسے اپنے وزن اعمال کے بارے میں علم نہ ہو جائے کہ میں کامیاب ہو گیا ہوں، اس وقت تک وہاں پر وہ کسی کو بھی یاد نہیں رکھ سکے گا، صرف اپنی ہی فکر ہوگی، نفسی نفسی ہوگی۔ اور اسی طرح وعند الکتاب حین یقال ها اقرؤوا کتابیہ، دوسرا وہ موقع ہوگا کہ جب اعمال نامے تقسیم کیے جائیں گے، اور ہر ایک انسان کو اس کی پیٹھ کے پیچھے سے اس کا اعمال نامہ دیا جائے گا، نیک اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں اور برا بائیں ہاتھ میں، دونوں پیٹھ کے پیچھے سے دیے جائیں گے۔ تو جب تک کسی انسان کو یہ معلوم نہ ہو جائے کہ میرے دائیں ہاتھ میں عمل نامہ آیا ہے یا بائیں ہاتھ میں، اس وقت تک اسے کوئی ہوش نہ ہوگا اور کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا۔ اور جب اس کو دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ مل جائے گا تو پھر وہ کہے گا ہاؤ مقرؤ کتابیہ، یہ آواز بلند کرے گا، خوشی سے چلائے گا کہ یہ ہے میرا اعمال نامہ، اور اس اعمال ناموں کو آ کر کے پڑھو۔ تو فرمایا کہ تیسرا موقع وہ ہوگا کہ جس وقت پل صراط کے اوپر گزرنا ہوگا، اور ہر ایک انسان کو نفس نفسی ہوگی، اس وقت تک کسی کی فکر نہیں ہوگی جب تک کہ وہ اس پل کو عبور نہ کر لے یا اس پل سے جہنم کے اندر گر نہ جائے۔ تو یہ 3 موقع ایسے ہیں کہ جہاں پر کوئی بھی کسی کو یاد نہیں رکھے گا۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، اس دن آدمی جو ہے اپنے باپ سے بھاگے گا، اپنے بیٹے سے بھاگے گا، اپنی بیوی سے بھاگے گا، اپنے بھائی سے بھاگے گا۔ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی، ہر ایک انسان کو اپنی ہی اپنی پڑی ہوگی۔ تو اس لیے دنیا کے اندر
فرمایا کہ جتنا بھی انسان کو پاس وقت ہے اس کو غنیمت سمجھتے ہوئے اس کو قیمتی بنائے تاکہ کل قیامت کے دن انسان کو پچھتانا نہ پڑے. اور فرمایا کہ قیامت کے دن ہر ایک انسان کو پچھتانا پڑے گا، چاہے نیک آدمی ہے یا برا آدمی ہے. نیک ہے تو اس کو اس بات کے اوپر پچھتانا پڑے گا کہ ہائے کاش میں تھوڑی سی نیکی اور کر لیتا، میں نے نیکیاں کیوں کم کی. اس کو نیکیوں کے کم کرنے کے اوپر پچھتاوا ہوگا. اور گناہ گار ہے تو اس کو اس بات سے پچھتاوا ہوگا کہ میں نے یہ گناہ کیوں کیا، اے کاش میں اپنے آپ کو گناہ سے بچا لے. سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين وقنا عذاب الميزان. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا اللهم حاسبنا حسابا يسيرا اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم. اللہ